اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ 4 روزہ چھٹ پوجا تقریبات ملک کے مختلف حصوں میں آج صبح طلوع ہوتے آفتاب کو ارغ دینے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ اتر پردیش میں بھی چھٹ پوجا بڑی شاندار طریقے سے منائی گئی۔ کاشی کے گنگا گھاٹ پر صبح سے ہی خواتین اور ان کے کنبے کے لوگوں کا ہجوم تھا جو آفتاب کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور سورج طلوع ہوتے ہی خواتین کا ارغ دے کر 36 گھنٹے کا بغیر پانی کا ورت ختم ہوا۔ وہیں ایودھیا میں نیا گھاٹ اور گپتار گھاٹ پر عقیدت مندوں کی بھاری بھیڑ جمع تھی، جہاں خواتین نے بھوجپوری گیتوں کے ساتھ پوجا ارچنا کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ عقیدت مند اپنے ہاتھوں میں پرساد لے کر روایتی لباس میں پانی میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے آج صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج کو ارغ دی۔ بھوجپوری اور میتھلی زبان میں لوک نغمے بجتے رہے، جبکہ جوش و خروش سے سرشار بچوں نے 4 روزہ چھٹ پوجا کے مکمل ہونے پر پٹاخے چلائے۔ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند بالخصوص مشرقی حصے کے اضلاع میں ریاست بھر کے دریاؤں کے کناروں اور گھاٹوں پر جمع ہوئے اور طلوع ہوتے آفتاب کی پوجا کی۔ 4 روزہ تقریب آج صبح اس وقت اختتام کو پہنچی جب عقیدت مندوں نے سورج دیوتا کو ارغ دی۔ کل شام بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ ڈوبتے سورج کی پوجا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی لکھنؤ میں چھٹ پوجا میں حصہ لیا۔ انتظامیہ کی جانب سے گھاٹوں پر خصوصی بندوبست کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ شبانہ رحمان۔ انڈین ریلوے تہواروں میں مسافروں کی سہولت کے مد نظر آج سے 11 نومبر تک روزانہ 165 خصوصی ریل گاڑیاں چلائے گا۔ ان میں زیادہ تر ریل گاڑیاں شمال مشرقی ریلوے روٹ سے ہو کر چلیں گی، جبکہ 34 گاڑیاں شمال وسطی ریلوے ڈویژن سے گزریں گی۔ اس کے مطابق گورکھپور سے احمد آباد، باندرا ٹرمینس، سیالدہ، چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس، لوک مانیہ تلک ٹرمینس، پونے، نارنگی، چنڈی گڑھ، جودھ پور کے لیے چلائی جائیں گی۔ وہیں غازی پور سٹی سے ادھنا کے لیے خصوصی ٹرین چلائی جائے گی اور آنند وہار ٹرمینل سے مئو کے لیے بھی اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی۔ سپریم کورٹ کی 7 ججوں کی بینچ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی درجے کو بحال کر دیا ہے۔ حالانکہ حتمی فیصلے کے لیے بینچ نے معاملے کو ریگولر بینچ کے پاس بھیج دیا ہے۔ آج اپنا فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس جے ڈی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا نے آئین کے آرٹیکل 30 کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی ادارے کے درجے کو قائم رکھنے کے حق میں دلائل دیے، جبکہ بینچ کے 3 ججوں نے اس کے خلاف دلائل دیے۔ خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے مقصد سے کل یعنی 9 نومبر کو لکھنؤ کے اندرا گاندھی پرتشٹھان میں آکانشا ہاٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا افتتاح وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کریں گے۔ آکانشا کمیٹی کی صدر اور ریاست کے چیف سیکرٹری منوج کمار سنگھ کی اہلیہ رشمی سنگھ نے بتایا کہ اس انعقاد کا مقصد ریاست کی کاروباری خواتین اور خود امدادی گروپوں کے ذریعے تیار مصنوعات کی نمائش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرانا ہے۔ آکانشا سمیتی دوارا ایک بہت ادبھت آیوجن کیا جا رہا ہے آکانشا ہاٹ کا، جو کہ مہیلاؤں کو سمرپت ہے، جس میں آکانشا منتھن ستر پینل ڈسکشن، جس میں کہ ہم آرتھک سشکتیکرن کے لیے اور کیا کریں، تو اس پہ ایکسپرٹس کے ساتھ کئی بندو پہ چرچا ہوگی، کچھ نئے پریوجناؤں کا شبھارمبھ ہوگا، اور یہ سانسکرتک اور آرتھک روپ میں مہیلاؤں کے سشکتیکرن کے بہت طرح کے جو آیام ہیں، اور اس میں آکانشا سمان بھی کچھ دیا جائے گا۔ ہم لوگ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگ آئیں اور پروتساہن کریں۔ صوبے میں الگ الگ سڑک حادثوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک سڑک حادثے میں ریاستی قانون ساز اسمبلی کے سیکرٹری برج بھوشن دوبے جاں بحق ہو گئے۔ دیر رات ہائی وے پر یہ حادثہ اس وقت ہوا جب اوورٹیک کرنے کی فراق میں اسمبلی سیکرٹری کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ وہ بیٹے کے ساتھ بستی سے لکھنؤ جا رہے تھے۔ وہیں امروہہ میں دیہات تھانہ حلقے میں مارننگ واک پر نکلے ایک شخص کو گاڑی نے رون دیا، جس سے موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی، جبکہ بجنور میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ہائی وے کے کنارے ریلنگ سے ٹکرائی، جس میں ایک شخص کی موت اور 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ پولیس کی مدد سے زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ حادثہ بجنور کے شیرکوٹ کے نیشنل ہائی وے 74 پر پیش آیا۔ بدھوئی میں بھی تیز رفتار کار کی ٹرک سے ٹکر میں 2 لوگوں کی جان گئی اور 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو CHC میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہیں فیروز آباد تھانہ نصیر پور کے تحت آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر ایک بس کنٹینر سے ٹکرا گئی، جس میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی اور 12 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو شکوہ آباد اسپتال اور سیفئی میڈیکل کالج بھیجا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔